اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک لوگوں کی محبت اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا خاص انعام ہے کہ اللہ اپنے پاک بندوں کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے ہاں ادب کی وجہ سے، آہستہ بولتے ہیں، زور سے نہیں بولتے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب ان قرآن پاک کی دونوں آیتوں کو ملائیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے نبی پاک کے ادب کے لیے بھی دل رب چنتا ہے، پاکوں کے پیار کے لیے بھی دل رب چنتا ہے۔ اب جس بندے کے دل میں پاک نبی کا ادب اور محبت اور اللہ والوں کی محبت ہے، اسے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے دل کو پسند فرما لیا ہے اپنے محبوبوں کے ادب اور محبوبوں کے پیار کے لیے۔ محبت یہ بڑی دولت ہے، اور ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارا تو دین ہے ہی محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ قرآن مجید پڑھا کریں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھا کریں، کنز الایمان شریف۔ قرآن پڑھتے ہوئے ترجمے سمیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہمیں فرما کیا رہا ہے۔ لیکن ہے تو بڑے ظلم والی بات، بیٹے کا باپ کو خط آئے اور باپ پڑھے ہی نہ، دوست کا دوست کو خط آئے اور دوست پڑھے ہی نہ، تو پھر پیار کیا ہوا؟ یہ رب نے 30 پارے ہمارے لیے اتارے ہیں نا، پڑھنا تو چاہیے، رب فرماتا کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنا فرصت بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک کے دل پر اتری ہے، ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارا نظام حیات ہے، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ایسی لاجواب کتاب ہے۔ اس کی تلاوت میں نور، اس کی محبت میں نور، اس کو سنانے میں نور، سننے میں نور، سمجھنے میں نور، عمل کرنے میں نور، اور سینے سے لگانے میں نور۔ اور یہ وہ پاک کتاب ہے جس کی تعریف کوئی مولوی صاحب نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے مومنوں کے لیے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ دکھوں کی دوا ہے کتاب مجید، مصیبت میں رحمت ہے کتاب مجید، مومن جہاں بھی ہو قرآن رحمت ہے، مرض کسی قسم کا بھی ہو قرآن رحمت ہے۔ وہ جو نسخہ شفا ہے جو اللہ نے عطا کیا اور خود اعلان کیا، اے اہل ایمان قرآن میں تمہاری ہر مرض کے لیے شفا ہے، تمہارے ہر دکھ کی دوا ہے۔ پتہ نہیں ہم کیوں بیگانہ ہو گئے اس کتاب مجید سے، اس قرآن حکیم سے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک طرف بندہ اللہ سے مانگتا رہے اور دوسری طرف کوئی قرآن پڑھے مانگے بھی نہ، اللہ تلاوت قرآن کی برکت سے بن مانگے مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ تو 30 پاروں کی صورت میں رب کی کتاب رحمت ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر محسوس کریں تو ایک بات میں آپ سے کروں، کتنا بے وقوفی اور بدتمیزی ہے کہ بندہ ہر کتاب پڑھے اور خدا کی کتاب نہ پڑھے، جھوٹی خبروں سے بھرے ہوئے اخبار پڑھ لو اور مصطفیٰ کے دل میں اترنے والی کتاب نہ پڑھو۔ کاش اس امت کو احساس ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تیرے میرے سکول کا، تیرے میرے کالج کا
تیرے میرے مدرسے کا کوئی اور نصاب ہے، لیکن وہ مدرسہ جو مدینہ طیبہ میں محمد عربی نے قائم فرمایا تھا، جسے صفہ کہا جاتا ہے، اس کا نصاب اللہ کی یہ کتاب تھی۔ آقا پڑھاتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے، اور نصاب کیا تھا؟ قرآن مجید۔ کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ اگر میں یہ کہہ لوں تو یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ مصطفیٰ جیسا استاد کوئی نہیں، صحابہ جیسی جماعت کوئی نہیں، اور قرآن جیسا نصاب کوئی نہیں۔ جہالت کی تاریکیوں میں ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جسے قرآن ہی نہ آتا ہو۔ لگیاں نے موجوں لائی رکھی سونے ہیں، قرآن نہیں آتا، پڑھا لکھا ہے۔ یہ کیسا پڑھا لکھا ہے؟ جو نبی دنیا میں علم بانٹنے آیا تھا وہ تو اسی کتاب کا معلم تھا۔ یعلمہم الکتاب، پاک نبی قرآن کا علم عطا کرتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ کائنات میں علم تقسیم کروں۔ جس نے دنیا میں علم کا نور بانٹنا ہے اس محمد عربی نے یہی کتاب پڑھائی ہے، اور ہم اس سے بیگانہ ہو کے بیٹھ گئے۔ 12 سال سکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں کو قرآن نہ پڑھایا جائے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ مسلمان ہیں ہم بچے سے یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹا لا کر لیا ہے، ایم اے کر لیا ہے، ایم فل کر رہے ہیں، کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ سینہ نبوت پر اترنے والی کتاب بھی سمجھ آتی ہے؟ مسلمان دھکے اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ اپنا نصاب بھلا چکا ہے۔ ہمارا نصاب خدا کی کتاب ہے، اور میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، جو جیسے جیسے تلاوت ہوتی جائے گی دل کا زنگ اترتا جائے گا، رحمت برستی جائے گی۔ ہمارے دکھوں کی دوا بھول گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی دولت کوئی نہیں تھی۔ مسلمان دنیا تجھ سے علم کی خیرات مانگتی اگر تو قرآن جانتا، تو قرآن پڑھتا۔ اب یہ بھی کہنا پڑے گا تلاوت، ہم نے کبھی کبھی تلاوت کرنی بھی ہو تو اتنا کر لیتے کسی کام کے لیے جا یا تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، مطلب ہی ہو کے نہ پڑھ، اس کو محبت سے پڑھ، ہر روز پڑھ، جس کتاب کے پڑھنے سے تجھے مانگنا بھی نہ پڑے اور رب بن مانگے ادا کر دے۔ اور اس کتاب میں وفا اتنی ہے کہ جو قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے نہ قبر میں ساتھ چھوڑے نہ حشر میں ساتھ چھوڑے۔ جس بندے کو قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ہو، جب فوت ہوگا نا اللہ فرشتوں کو فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں المومن یؤتی صوفا فی قبرہ یقرأ فیہ، اللہ فرمائے گا اور فرشتوں اسے قبر میں بھی قرآن کا نسخہ دے دو، یہ بیٹھا تلاوت کرتا رہے، میں رب رحمت کی بساط کرتا رہا۔ کیا ہوا ہمیں اس کتاب کو بھلا بیٹھے؟ اور یہ وہ پاک کتاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں عرض کرے گی یا اللہ کیا میں تیری کتاب نہیں؟ اللہ فرمائے گا تو میری کتاب ہے۔ یا اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں؟ اللہ فرمائے گا تو میرا کلام ہے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یا مجھے اپنی کتاب نہ کہے یا میرے پڑھنے والے کو عزت کا تاج عطا کر۔ ہم نے اس کتاب کو غلاف چڑھا کے رکھا ہوا ہے، وہ یا قسم کے کام آئے یا کوئی مر جائے تو اصالے، اور اصالے ثواب کے لیے بھی خوش قسمت پڑھتے ہیں، بد نصیب تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن صرف قسم کے لیے آیا تھا، یہ صرف مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو آیا تھا تیرے ظاہر اور باطن پر حکومت کرنے کے لیے۔ قرآن تو آیا تھا جہالت کے اندھیرے دور کر کے تیرے ظاہر اور باطن کو چمکانے کے لیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اگر چاہتے ہو دل کو زنگ نہ لگے تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے توبہ، دوسری ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت سے تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن و مادبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ آپ سے سبحان اللہ نہیں کہی گئی؟ آپ کسی کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائیں پھر آپ کو یہ فکر بھی رہے گی کہ دہی لے کے آؤں، روٹی لے کے آؤں، بولیں پانی لے کے آؤں،
آپ کو پتا ہے جس نے دسترخوان لگایا ہے کھلائے گا بھی صحیح پلائے گا بھی صحیح. تو میرے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جس کو قرآن مل جاتا ہے اسے اللہ سب کو عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن بڑی اللہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، پھر نا امیدی کس بات کی. اور ایک اگلی بڑی خوبصورت بات ہے، دسترخوان پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جو اچھا لگے. یہ نہیں ہو سکتا دسترخوان میرا ہو اور میرا دشمن آ کے بیٹھ جائے، دسترخوان آپ کا ہو اور آپ کا ناپسندیدہ شخص آ جائے. آپ دعوت پہ اس کو بلاتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اپنے دسترخوان پہ خدا اسی کو بلاتا ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے. امیر بندے کے دسترخوان پہ دعوت ہو تو محروم نہیں رہتا بندہ کھانے پینے سے، اور جسے خدا کا دسترخوان مل جائے نہیں کوئی بات نہیں، جتنا کہہ سکتے ہیں اتنا ہی کہہ لیں. جسے خدا کا دسترخوان مل جائے. آج بڑے لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، او یار یہ مولوی کی تنخواہ تو ہم 8-10 ہزار دیتے ہیں، رہتے بڑے ٹیکے سے ہیں. 15,000 تنخواہ لینے والا اتنا ٹیکے سے رہتا ہے، ہم سارا دن کما کما کے جھوٹ سچ، پھر ہمارے حالات کو نہیں ہوتے. مولوی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں نا، مولوی تیرے دسترخوان پہ نہیں پلتا، وہ خدا کے دسترخوان پہ پلتا ہے. تجھے بھی واسطہ دے رہا ہوں، رب رسول کا قرآن سے تعلق جوڑ. 23 سال میرے پاک نبی نے جس کتاب کو پڑھایا اور میرے آقا دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو فرمایا ہے میری امت تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک اولاد. میں پوچھوں گا میری کتاب سے کیا سلوک کیا تھا. ادھر بیٹھ کے ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ڈنگرو نعرہ دیکھو اور کرتوت دیکھو. اور نبی کی غلامی تو بڑی شے ہے، لیکن اس کو غلام رسول کہتے ہوئے حیا نہیں آتی جسے قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے. میرا نبی قیامت کے دن پوچھے گا بتاؤ قرآن سے کیا سلوک کیا تھا. جواب نبی پوچھے اور ہم نہ یہی کہیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. زندگی گزارنا نبی کی غلامی، پھر مر بھی لینا. وہ بھی نبی کا غلام ہے جسے قرآن نہ آئے، نہ تلاوت آئے، نہ قرات آئے، نہ سمجھنا آئے، نہ عمل کرنا آئے، اور پھر دیکھیں گے ہم غلام ہیں، اچھے غلام ہیں بھائی. حضور پوچھیں گے بتاؤ میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. میں اور آپ میرے سمیت ہم سب کو امید تو حضور کی شفاعت کی ہے نا، باقی تو ہمارے پلے جو کچھ ہے ہمیں پتا ہے. اور میرے پلے ہی کیا، کوئی کسی کو بھی عمل و پیمان نہیں ہے، ہمارے پلے عمل ہے ہی کوئی نہیں. جن کے پاس ہیں وہ ڈرتے ہیں، ہم تو ویسے ہی فارغ مخلوق ہیں. حضرت غوث پاک کا فرمان میں پچھلے جمعوں میں آپ کو سنا چکا ہوں. وہ فرماتے ہیں خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں. غوث پاک خود اسی محکمے کے ہیں نا، کہتے ہیں جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں. اچھا حضور پھر فرمایا پھر بھی وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن رب نے پکڑ لیا تو سمجھیں گے عدل کیا ہے، اگر چھوڑ دیا تو سمجھیں گے فضل کیا ہے. پہاڑوں جتنا نیکیاں، پھر بھی کہتے ہیں اگر وہ عدل کرے تو یہ نیکیاں بچا نہیں سکتی، بچے گا وہی جس پہ خدا فضل کرے گا. وہ اتنا کچھ کر کے بھی ڈریں اور ہم کچھ نہ کر کے بھی. جس سے پوچھ لو جنت اس نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کو جنتی سمجھتا ہی نہیں.